الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشقالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر کاش کہ مجلس اصحاب میں بیٹھا کرتا کاش کہ مجلس اصحاب میں بیٹھا کرتا اور آپ کے حسن کو ہر وقت میں دیکھا کرتا اذن دیتے جو مجھے آپ کے نعلین کو دو اذن دیتے جو مجھے آپ کے نعلین کو دو سر پہ رکھ کے اسے یوں میں جوما کرتا سر پہ رکھ کے اسے یوں میں جوما کرتا اور آپ کے پیچھے کبھی مجھے جگہ ملتی آپ کے پیچھے کبھی مجھے جگہ ملتی تو زلف عنبر کو ہر وقت میں چوما کرتا زلف عنبر کو ہر وقت میں چوما کرتا اور تیرے اعزاز میں یہ بھی تو بہت ہے توقیر تیرے اعزاز میں یہ بھی تو بہت ہے توقیر کہ ان کے رستوں کو میں اشکوں سے دھویا کرتا ان کے رستوں کو میں اشکوں سے دھویا کرتا کاش کہ مجلس اصحاب میں بیٹھا کرتا اور آپ کے حسن کو ہر وقت میں دیکھا کرتا اللہ جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَأَعِزَّ مَشَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاق
تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد میں نے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب سے آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محتشم، حدیث پاک میں درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک روایت پیش کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ اگر میں چاہوں تو پورے روئی زمین پر جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں ہر ایک ایک ذرے کو گن سکتا ہوں۔ یہ طاقت میرے رب نے مجھے عطا کی ہے کہ پورے روئی زمین پر جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں ہر ایک ایک ذرے کو میں گن سکتا ہوں۔ یہ طاقت میرے رب نے مجھے عطا کی ہے۔ پوری روئی زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کو میں پتوں سمیت گن سکتا ہوں۔ یہ طاقت میرے رب نے مجھے عطا کی ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جتنے بھی تارے ہیں ان تمام تاروں کو میں گن سکتا ہوں۔ یہ طاقت میرے رب نے مجھے عطا کی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا غلام، آپ کا عاشق، آپ سے محبت رکھنے والا اور آپ کی محبت میں گم ہو کر جب آپ کا عاشق، آپ کا محبوب آپ کی ذات پر ایک مرتبہ درود السلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ میں جبرائیل وہ رحمتیں نہیں گن سکتا۔ کہ ذرا اندازہ لگائیے کہ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میں پورے روئی زمین پر جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں اور ایک ایک ذرے کو گن سکتا ہوں، لیکن دوسری طرف جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت اس بندے پر، اس شخص پر اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ میں وہ رحمتیں نہیں گن سکتا، میں قاصر آ جاتا۔ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود السلام پڑھنے کی یہ فضائل۔ تو اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم کہ اے ایمان والو اللہ کی دی ہوئی صاف ستھری چیزیں کھاؤ۔ حضرات محتشم، جس طرح ہر مسلمان پر کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح رزق حلال تلاش کرنا یہ بھی فرض ہے۔ فرض اس لیے ہے کہ اگر ایک انسان کے پیٹ کے اندر رزق حلال ہوگا، رزق حلال اس نے کمایا پھر کھایا، اگر اس کے پیٹ کے اندر رزق حلال گیا تو وہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز قبول ہوگی، وہ زکوٰۃ دے گا، اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، روزہ رکھے گا، اس کا روزہ قبول ہوگا، حج کرے گا، اس کا حج قبول ہوگا، کوئی بھی نیک عمل کرے گا وہ اس کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا تب جب اس کے پیٹ کے اندر جو لقمہ گیا ہے وہ حلال کا ہو۔ تو ذرا سوچیں کہ جس شخص کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا ہے اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، کہ اس کے پیٹ کے اندر جو کھانا گیا ہے، جو لقمہ گیا ہے وہی حلال کا نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم کہ ایمان والو میری دی ہوئی صاف ستھرا چیزیں کھاؤ، رزق کھاؤ، حرام چیزوں سے بچو، حلال کھاؤ۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل
کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ تو رب تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ میرے بندو حلال چیزیں کھاؤ، ناحق چیزیں کسی کی نہ کھاؤ۔ زور زبردستی کر کے کسی سے چیز لے کر وہ اس کو کھانا جائز ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ پھر اگر وہ شخص کھا بھی لیتا ہے تو کیا اس کی نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر جو کھانا گیا ہے، جو لقمہ گیا ہے، وہی حلال کا نہیں ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کے پیٹ کے اندر حرام جاتا ہے، حرام لقمہ کھاتا ہے وہ شخص، تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور پھر اس شخص پر اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ اس شخص کے پیٹ کے اندر جو کھانا گیا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو گوشت حرام کی کمائی پر پلا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج گھر گھر یہی رونا ہے کہ بچے بات نہیں مانتے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فتنے فساد ہو رہے ہیں۔ تو کبھی ہم اس کی مین وجہ کی طرف گئے کہ فتنہ فساد جو گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ جو گھر کا رہنما ہے، رہبر ہے، وہ جو روزی کما کے لا رہا ہے، کیا وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ اپنے بچوں کے پیٹ میں جو کھانا لقمہ ڈال رہا ہے وہ حرام کا ڈال رہا ہے یا حلال کا ڈال رہا ہے؟ اگر وہ لقمہ حلال کا ہوا تو پھر تو یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ بڑا ہو کر نماز پڑھنے والا نمازی بنے گا، قرآن پڑھنے والا قاری بنے گا، زکوٰۃ دینے والا سخی بنے گا۔ لیکن جب اس کے پیٹ کے اندر کھانا ہی حرام کا ہے، حلال کا ہے ہی نہیں، تو پھر اس سے کیا ہم امید لگا سکتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر نماز پڑھنے والا نمازی بنے گا؟ ہرگز نہیں بنے گا۔ قرآن پڑھنے والا بنے گا؟ ہرگز نہیں بنے گا۔ کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر جو لقمہ گیا تھا وہ حلال کا نہیں، حرام کا ہے۔ پھر ماں باپ دن کا چین، رات کا سکون اپنی اولاد کے لیے برباد کر دیتے ہیں کہ دن رات محنت کرتے ہیں، مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب آخر میں ہوتا کیا ہے کہ جب والد اس دنیا سے جاتا ہے، ان کا رہنما، ان کا رہبر جب اس دنیا سے جاتا ہے، اولاد کیا کہتی ہے کہ جلدی دفناؤ تاکہ جائیداد تقسیم کرے۔ افسوس کہ جلدی ان کو دفنا دیا جائے تاکہ ہم اپنے آپس میں اب یہ جو جائیداد یہ چھوڑ کر گئے ہیں یہ تقسیم کریں آپس میں۔ اب جو جن کا نظریہ یہی ہو تو پھر ان کے لیے کیا کہہ سکتا ہے بندہ؟ تو سب سے پہلے حج، روزہ، زکوٰۃ کے بعد جو مین چیز ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جو روزی کما رہا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، جو کسب کر رہا ہے، وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر حلال کھائے گا، حلال کھلائے گا گھر والوں کو، تب تو ثواب ہوگا، فائدہ ملے گا۔ اگر وہ حلال کا نہیں کھلا رہا، حرام کا کھلا رہا ہے، تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ دنیا کے اندر بھی نقصان ہے، کل محشر کے اندر بھی نقصان ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تیسرا دن تھا فاقے کا کہ کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کے اوپر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے سیب پکڑا، تناول کر لیا۔ جیسے ہی تناول کیا، کھا لیا، کھانے کے بعد ذہن میں خیال ہے کہ اس کا کھانا کیا میرے لیے حلال تھا یا حرام تھا؟ اب اسی جستجو میں
انہوں نے کہا کہ اب تو میں نے کھا تو لیا ہے، اب اس کے مالک کو تلاش کروں اور اس سے معافی مانگوں۔ اب شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے چلتے چلتے کئی روز متواتر سفر کرنے کے بعد انہوں نے ایک خوبصورت عمارت دیکھی، اس میں ایک خوبصورت باغ بھی دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک سیب کا بہت بڑا درخت ہے جس کی ٹہنیاں جو ہے وہ اس دریا کے اوپر، اس ندی کے اوپر جو ہے بچھی ہوئی ہے، سیب پک پک کر اس میں سے گر کر اس پانی میں جا رہے بہہ جاتے ہیں۔ آپ نے جب معلومات کی تو پتہ لگا کہ یہ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے۔ اب وہ بھی وقت کے ابدال تھے، غوث تھے، تو شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں تو اس طرح بغیر اجازت کے میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا ہے، اب معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ تو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ کوئی شخص عام نہیں ہے کہ ایک سیب کھایا ہے، اس کی معافی مانگنے کے لیے کہاں سے چل کے آیا اور آ کر معافی بھی مانگ لی۔ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معافی اس طرح نہیں ملے گی، معافی اس طرح ملے گی کہ 12 سال رہ کر یہاں میری خدمت کرنی ہوگی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 12 سال حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی خدمت کی۔ جب 12 سال کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، پھر حاضر ہوئے، آج کہتے ہیں اب تو معاف کر دے، اب معاف کر دے مجھے، اب تو وہ ٹائم جو دیا تھا اپنے 12 سال کا وہ تو ختم ہو چکا، گزر چکا ہے، اب تو معافی عطا کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک کام اور ہے، اس کے بعد آپ کے لیے معافی۔ وہ کام کیا ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، بچی ہے، بیٹی ہے، اور اس کے اندر 4 عیب ہیں، 4 عیب ہیں، اور اس سے آپ نے شادی کرنی ہے۔ کھایا ایک سیب تھا، 12 سال وہاں ان کی خدمت بھی کی، اب یہ سوچا، فرمایا کہ میری بیٹی ہے جس میں 4 عیب ہیں، اب اس سے آپ نے شادی کرنی ہے، شادی کرنے کے بعد آپ کے لیے معافی ہے، پھر میں معاف کر دوں۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی بغیر سوچے سمجھے آپ نے ہاں کر دی کہ مجھے منظور ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بن سومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا وہ عیب سننا نہیں چاہو گے کہ 4 عیوب میں نے بیان کیے ہیں، وہ عیب سننا نہیں چاہو گے کہ 4 عیب ہے میری بیٹی کے اندر؟ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے شل ہے، پاؤں سے بھی شل ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زبان دے دی ہے، عرض کر دی ہے کہ میں شادی کروں گا، مجھے معافی مل جائے گی، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب شادی ہوئی، نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمرے میں داخل ہوئے رات کے وقت، تو آپ نے دیکھا کہ ایک حسین جمیل عورت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آنکھیں بھی سلامت ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہیں، پاؤں بھی سلامت ہیں۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عیوب بیان کیے تھے وہ ان میں سے ایک عیب بھی اس عورت کے اندر نہیں ہے۔ ساری رات کنارہ کشی اختیار کی، صبح ہوئی، حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ آپ نے جو عیب بیان کیے تھے اس میں ایک بھی عیب جو ہے وہ اس لڑکی میں نہیں، اس عورت میں نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو باتیں بیان کی تھی وہ سچی ہے، لیکن نظریہ اور ہے۔ نظریہ کیا ہے کہ میں نے کہا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اندھی اس لیے کہا تھا کہ آج تک
اس کی آنکھ نے کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا۔ اندھ اس لیے ہے کہ آج تک اس کی آنکھ نے کسی غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھائی، نہیں دیکھا۔ بیر اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی بات اس کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ ہاتھوں سے شل اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کوئی ایسی بری فعل نہیں کیا، نہ چوری کی، نہ کوئی ایسا کام کیا جو ہاتھوں سے برائی کی جاتی۔ اور پاؤں سے شل اس لیے ہے کہ آج تک اس نے میرے حکم کے بغیر اس گھر کی چار دیواری سے باہر پاؤں نہیں رکھا۔ تو جب یہ سنا اپنی بیوی کے بارے میں، عورت کے بارے میں، کہ جو عیب بیان کیے تو وہ سب کی سب اچھائیاں ہی ہیں، کہ اتنی نیک، خوبصورت، حسین عورت۔ پھر آپ نے جب ان کے پاس دوبارہ گئے تو پھر ان کی نسل سے جو پیدا ہوئے انہیں آج کے لوگ غوث کہتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وقت کے ابدال ہیں، وقت کے غوث ہیں، کہ جنہوں نے نہ خود نہ ہی اپنے آنے والی اولاد کو حرام کی طرف راغب کیا، حلال خود بھی کھایا اور بغیر اجازت کے ایک سیب کھایا، اتنی عرصہ وہاں ان کی خدمت کی، پھر جو انہوں نے شرائط رکھی وہ شرائط پوری کی۔ کس لیے؟ کہ جب کل قیامت کا دن ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مجھے رسوائی کا سامنا نہ ہو، تو پھر آنے والی نسل جو ہوتی ہے وہ غوث ہوتی ہے، ابدال ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں پیدا ہو جاتے، جن کے والدین نیک ہوں تو اولاد بھی نیک ہو جاتی ہے۔ آج ہم غور و فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جو مال ہم کما رہے ہیں کیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اگر حرام کا ہے پھر اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ حلال کمائی کمانا، رزق حلال کی تلاش میں نکلنا، یہ بھی ایک عین عبادت ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ جائے گا پھر آپ کوئی بھی عبادت کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، آپ کا وہ نیک عمل، آپ کی وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے روزے کی صورت میں ہو، یا کوئی اور نیکی ہی ہو۔ تو یہ عمل اس وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ پر یہ کنٹرول کریں کہ جب بھی حلال حرام کی طرف ہمارا ہاتھ پڑے تو ہم اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف کھینچتے، روک دیں اپنے آپ کو، خود بھی حلال کھائیں، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں، تب ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا کہ ہم نے خود بھی حلال کھا لیا ہے، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلایا ہے، تو جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوگا، جب چلے جائیں گے تو ہم نے اپنے اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا تھا، حرام سے اس کو بچا لیا تھا، اس نے حلال کھایا تھا۔ تو جب ہم قبر میں جائیں گے، ہم قبر میں جب ہمیں اتار کر سارے لوگ واپس آ جائیں گے تو وہاں بیٹھ کر اللہ کی لاریب کتاب کی تلاوت کرے گا۔ جب اذان ہوگی تو مسجد میں آئے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے پروردگار میرے والدین پر ایسا رحم فرما کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر کیا تھا۔ پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، آپ کی اولاد۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیٹ کے اندر آپ نے جو لقمہ ڈالا تھا وہ کیا تھا؟ حلال کا تھا، حرام کا نہیں تھا۔ تو اس چیز پر غور کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں،
کیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اگر حرام کا ہے تو اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اس کو ختم کر دے، کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو اس کو چھوڑ دے، اس کا فائدہ آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا۔ پھر آپ کاروبار بزنس حلال طریقے سے کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو راستے اس پر چلے، اس کے طریقے پر کرے، آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں 1 درہم خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے 10 عطا کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں وہ ہمیں اس طرح دے؟ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں 1 درہم خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں 10 ملتے ہیں۔ اللہ اتنا غفور رحیم ہے، 10 دیتے ہیں اس کے بدلے 100 مل جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا اس پر بھی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔